شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کے النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 51 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 52۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے یہ جو ذلہ اور باتا، جب یہ بانا سارا ہوگا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، دونوں کی مثالیں ایک ہی ساتھ دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثلو ظل الصبی بالغاً اور وہ بات الشاب شیخاً، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مثلو جو ہے وہ مضاف ہے، اور ظل یہ فعل ناقص، اور الصبی یہ کیا بن جائے گا؟ ظلہ کا اسم، اور بالغاً اس کی خبر۔ پھر ظلہ فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر واو حرف عطف بات ہو کر معطوف ہے نا، معطوف علیہ۔ پھر واو حرف عطف باتا فعل ناقص الشابہ، شابہ کہتے ہیں، شبابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ نہیں، شابہ کہتے ہیں تو صحیح ہے، اس کا مطلب شبابہ نہیں ہے، یہ جو ہے شاب کہتے ہیں بوڑھے کو۔ تو شابہ بات شابو، بات شابو، شابہ بھی نہیں، بات شابو۔ اگر میں نے شابہ پڑھ دیا وہ تو بہت معذرت، ابھی میں کریکشن کر دیتا ہوں، اسی کی اصلاح کر رہا ہوں اپنی غلطی کی، کہ بات شابو شیخن، ٹھیک ہے نا۔ باتا فعل ناقص ہے، شابو جو ہے اس کا اسم، اور شیخن جو ہے وہ اس کی خبر۔ پھر باتا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر وہی مثلو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر وہی مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 52 بھی اپنے اختتام کو پہنچا النوع العاشر کا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔